غزوہ تبوک۔ جنگ متا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے ہرقل روم سے مدد طلب کی۔ ہرقل نے 40,000 کا بھاری لشکر غسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی ایک بڑی فوج لے کر پیچھے سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر راہب مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھر اس نے مدینہ کے منافقین سے برابر خفیہ طور پر اپنے رشتے برقرار رکھے تھے۔ اسی کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق منافقین نے مسجد زرار کی تعمیر شروع کی تھی۔ غرض شام کی سرحد پر عیسائی فوجوں کے اجتماع اور قیصر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی خبریں برابر مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں۔ آپ نے اس عیسائی حملے کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا، کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں کے داخل ہونے سے ایک ساتھ تمام ملک عرب میں بدامنی پیدا ہونے کا زیادہ خوف تھا، اور سرحد پر ایسے بھاری لشکر کا جمع ہونا کوئی ایسی بات نہ تھی کہ آپ اس کو معمولی سی بات سمجھ کر خاموش رہتے۔ چنانچہ آپ نے عام طور پر قبیلوں کو خبر دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آ کر لشکر میں شریک ہوں۔ مسلمان چاروں طرف سے آ کر مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ نبی اکرم نے مدینہ میں تمام صحابہ کرام کو تیار کرنے اور لشکر میں شریک ہونے کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی سفر کے سامان، سواری، ہتھیار، جنگ کے لیے روپیوں کی زیادہ ضرورت تھی، اسی لیے چندے کی بھی عام اپیل فرمائی تھی۔ منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلوں کو پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ عثمان غنی اپنا مال شام کی تجارت کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہ تمام لشکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندے میں دے دیا، جس کی مقدار 900 اونٹ، 100 گھوڑے، ساز و سامان کے ساتھ اور 1000 چاندی کے دینار تھی۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب لا کر چندے میں دے دیا اور کہا کہ بال بچوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر فاروق نے اپنے مال و اسباب سے آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا اور آدھا اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جو لوگ بہت ہی غریب تھے اور محنت مزدوری سے گزر کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو کچھ ان سے ہو سکا لا کر جمع کر دیا۔ منافقین نے اس چندے میں بھی شرکت نہ کی۔ 30,000 لشکر مدینہ میں جمع ہو گیا۔ فوجی سامان صرف اس قدر درست ہوا کہ تمام فوج نے جوتے بنا لیے۔ نبی اکرم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ جوتے بنا لو، کیونکہ پاؤں میں جوتے ہونے سے آدمی سوار کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ غرض رجب کے مہینے سن 9 ہجری میں آپ 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک بستی ذی رواں میں آپ پہنچے تھے کہ منافقین نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ چل کر نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم سمجھی جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں، واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ نے مدینہ سے نکل کر سنیل ودا نامی پہاڑی پر فوجوں کو قائم کیا اور محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا۔ منافقوں کا سردار اعظم عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت کے ساتھ شہر سے نکل کر سنیل ودا پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلنے کو آمادہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی منشا لوگوں کو آپ کے ساتھ جانے سے روکنا تھا۔ جب آپ لشکر کے ساتھ آگے کو روانہ ہوئے تو منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ مدینہ کو لوٹ آئے۔
کچھ منافقین اس غرض سے کہ مخبری کر کے عیسائیوں کو مدد پہنچائیں اسلامی لشکر میں شریک رہے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے علی کی نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ نبی اکرم کو علی کی کچھ پرواہ نہیں، وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اسی لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، ہتھیار کے ساتھ مدینہ سے چل دیے اور مقام الجرف میں مدینہ سے کوس بھر کی دوری پر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ منافقین میری نسبت ایسی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹے ہیں، میں نے اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے تم کو مدینہ میں چھوڑا تھا، تم واپس جاؤ۔ اور ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی پھر وہاں سے مدینہ کو واپس تشریف لے آئے۔ راستے میں قوم سمود کی تباہ کی ہوئی بستیاں آئیں۔ اس علاقے کا نام حجر تھا۔ جب اسلامی لشکر اس علاقے میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے جلدی گزر جاؤ اور وہاں کے کنوؤں کا پانی بھی نہ پیو۔ اسی علاقے حجر میں ایک رات قیام کرنا پڑا تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی شخص تنہا لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب آپ تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈر کے قریب سے گزرے تو آپ نے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا اور سواری کی لگام کس کر پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالموں اور گناہ گاروں کی بستی میں جاؤ تو دوڑتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ، یہاں تک کہ ہمیں بھی ایسی مصیبت پیش نہ آ جائے۔ جب اسلامی لشکر چشمہ تبوک پر شام کی سرحد پر پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہرقل آپ کو پیغمبر حق سمجھتا تھا۔ اس نے جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو ڈر سے پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سمجھی۔ عیسائی لشکر اور غسانی بادشاہ سب لشکر اسلام کی خبر سن کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے۔ تبوک مدینہ سے 14 یا 15 منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں آپ نے 20 دن تک قیام کیا۔ اس عرصے میں علا کا حاکم یحنا بن روبہ اظہار اطاعت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اس سے صلح کر لی۔ اس نے جزیہ کی رقم اسی وقت ادا کر دی۔ پھر مقام جربہ کے لوگ آئے، انہوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا اور آپ نے ان کو صلح نامہ لکھ دیا۔ اس کے بعد مقام ازرہ کے باشندے حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی جزیہ کی ادائیگی کے اقرار پر صلح نامہ حاصل کیا۔ تبوک کے قریب دمت الجندل کا علاقہ تھا۔ وہاں کا حاکم عقیدار بن عبد الملک بنو کندہ کے قبیلے سے تھا اور نصرانی مذہب رکھتا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ آپ نے خالد بن ولید کو ایک دستہ فوج کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا کہ عقیدار تم کو نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ خالد بن ولید اپنے ساتھی سواروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ رات بھر کے سفر کے بعد صبح ہوتے ہی عقیدار کے قلعے کے قریب پہنچے۔ گرمی کا موسم، چاندنی رات، عقیدار اپنی بیوی کے ساتھ محل کی چھت پر آرام کر رہا تھا۔ ایک نیل گائے نے جنگل کی طرف سے آ کر محل کے دروازے کو اپنے سینگوں سے کھرچنا شروع کیا۔ عقیدار کی بیوی نے حیرت زدہ ہو کر اپنے شوہر کو یہ خبر دی۔ عقیدار اسی وقت اپنا گھوڑا تیار کرا کر اپنے بھائی حسان کو ساتھ لے کر اس نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ وہ ابھی نیل گائے کے پیچھے تھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے اور اس کو گھیر لیا۔ عقیدار اور اس کے بھائی نے مقابلہ کیا۔ عقیدار زندہ گرفتار ہو گیا پر اس کا بھائی مارا گیا۔ خالد بن ولید نے عقیدار کی ریشمی خوبصورت قبا اتار کر فوراً سوار کے ہاتھ نبی اکرم کی خدمت میں آگے روانہ کی اور خود اس کو لے کر بغداد میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے عقیدار کی جان بخش دی۔ اس نے اطاعت اور ٹیکس کی ادائیگی کا اقرار کیا اور اپنے قلعے میں واپس آ کر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہ، 400 نیزے،
نبی اکرم کی خدمت میں بطور پیشکش بھیجے اور صلح نامہ لکھا کر مطمئن ہوا۔ شام کی سرحد کے حاکموں اور رئیسوں سے اطاعت اور امن و امان رکھنے کا اقرار لے کر صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہی ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہرقل اور اس کی فوجیں ڈر گئی ہیں، اگر ان میں ہمت ہوتی تو وہ مقابلے پر آ جاتے۔ آخرکار آپ تبوک سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے اور مدینہ صرف 1 گھنٹے کے راستے پر رہ گیا تو آپ نے مالک بن وقشم سالمی اور مان بن عدی اجلی کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کو جلانے اور مٹانے کے لیے حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی تھیں، اور جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے تاکہ نقصان پہنچائیں، اور اس طرح منافقین کی مکاری اور فریب سے نبی اکرم واقف تھے۔ چنانچہ مسجد زرار کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ نبی اکرم کے غزوہ تبوک سے واپس آنے کی خبر طائف والوں نے سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم میں مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ عروہ بن مسعود جو طائف میں شہید ہوئے تھے، ان کے لڑکے ابو الملہی اور کچھ دوسرے آدمی اہل طائف سے مدینہ آ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ تبوک سے واپس ہونے پر نبی اکرم کی خدمت میں عبد یا لیل بن عمرو طائف والوں کی طرف سے وکیل بن کر آئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک کیمپ لگوا دیا۔ عبد یا لیل اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے نبی اکرم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے ان پر عثمان بن ابی العاص کو حکمران فرمایا اور مغیرہ بن شعبہ کو لات کے بت اور مندر کو گرانے کے لیے روانہ کیا۔